أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سر و پکار کے لائق، نذر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ حضرات و حاضرین، جو میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی ہیں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 اور 76 ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند درجات رکھے، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یہ باغات اللہ نے اس کے لیے تیار کی۔ میرے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں بیٹیوں، آج ہم نجات کے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ کا کوئی راستہ مل جائے، نجات کا راستہ مل جائے، لیکن وہ راستے صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تو پھر ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتے۔ جب ہم کتاب و سنت کو پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی مطالب کو پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ کچھ نظریے ایسے ہیں جو عوام الناس میں مشہور و معروف ہیں، کچھ بنیادی باتیں ایسی ہیں، کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہاں مشہور تو ہیں، لیکن ان کا کتاب و سنت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا کہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستے بتائے تو جو صراط مستقیم ہے
سیدھا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، وہ اللہ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتا دیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارع علیہ السلام نے اس کی تشریح کر کے ہمیں بتا دی۔ ان میں سب سے بنیادی چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ اخلاص عمل ہے، کہ ہم نے سب سے پہلے اعمال صالحہ کی قبولیت کی بنیاد، اساس وہ ہے اخلاص۔ اخلاص اخلاص کیا چیز ہے؟ ظاہری باطنی تمام اعمال اللہ تعالی کے لیے خالص کر دینا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اب اگر کسی کام میں جس میں ریاکاری ہے، سمعہ ہے، شہرت ہے، دنیاوی اشیاء کی محبت مطلوب ہے، وہ اخلاص سے کیا ہوا کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو شرعی احکام میں اخلاص کا حکم دیا، اسی لیے سورۃ البینہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بس یہی سیدھا دین ہے۔ اب اخلاص دل کے اہم ترین اعمال میں سے ایک عمل، اس میں کوئی شک نہیں کہ اعضاء اور جوارح کے تمام اعمال دل کے تابع ہوتے ہیں، اسی لیے نیت کا مقام دل ہے۔ عمل جسمانی اعضاء کی وہ مرہون منت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروا دیا، یہ کہلوا دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے۔ اللہ کیا اعلان فرماؤں؟ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی کے سارے معاملات، میری موت کے سارے معاملات، میری نمازیں، میرے عملی اقدامات، میری قربانی، میرے مالی معاملات، سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ اس اخلاص کی بہترین مثال دیکھنی ہے تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جہاں بھی تم چلے، جس وادی سے بھی تم گزرے، وہ تمہارے ساتھ تھے، اور وہ مدینہ میں ان کو عذر کی بنیاد پہ مدینہ میں روک رکھا تھا، عذر نے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ نہ جا سکے، لیکن اپنے خلوص کی وجہ سے، اخلاص عمل کی وجہ سے، اپنی نیت کو خالص ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ ساتھ۔ سہیل بخاری کی روایت۔ اسی طرح صحیح اور سیدھا راستہ، نجات کا راستہ حج اور عمرہ ہے جو انسان کو گناہوں سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج اور عمرہ محض اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ادا کر لیا، وہ ایسے ہے کہ گویا کہ آج ہی دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے، گناہوں سے بالکل 0 میٹر ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ
یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتے، تو اس لیے اخلاص عمل ہر عمل میں انتہائی ضروری ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو پریشان کیا، کسی اجنبی عورت سے، اس کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول گناہ کر بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ سورۃ ہود، اللہ رب العالمین 114 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز کو دن کے دونوں کناروں یعنی صبح شام میں قائم پابندی سے ادا کرو، رات کے کچھ حصے میں بھی ادا کرو یعنی تہجد پڑھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کیا یہ حکم صرف اسی شخص کے لیے ہے یا عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لجمیع امتی کلہم، یہ میری ساری امت کے لیے یہ حکم ہے کہ جب کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، صغیرہ توجہ رکھیے گا، صغیرہ گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے تو سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن صغیرہ گناہ۔ ایک آدمی اسی طرح آیا دوسری روایت میں، اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آج ہمارے جیسے ہوتا ہے، اچھی طرح قرید کے پہلے تو گناہ کی نوعیت کو معلوم کرتے، کیا گناہ ہوا ہے، کیسے کیا ہے، طریقہ کار کیا تھا، کون دیکھ رہا تھا، فلاں تھا، لمبی چوڑی تشریحات کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی کے گناہوں کو خریدنا نہیں چاہیے، اس کے تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے منہ دوسری طرف کر لیا، بیٹھا رہا، نماز کا ٹائم ہوا، نماز ادا کی، اس کے بعد پھر آیا، اللہ کے رسول نے پھر منہ پھر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ ابھی تک باقی ہے، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، نمازیں پڑھی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی اللہ کے رسول، تیرا گناہ باقی ہے، صغیرہ گناہ ہے، نیکیاں کی، تجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو نے اللہ سے توبہ کی، اسی لیے توبہ کرنے کی خاطر تو آیا، تجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، صغیرہ گناہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی، اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں پہ بھی تو ہو اللہ سے ڈر، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، جہاں پہ بھی ہو تو اللہ سے ڈر، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، کمرے کے اندر چھپا ہوا ہے، کمرے کے باہر ہے، چھت کے اوپر ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن یہ تجھے پتا ہونا چاہیے تو جہاں پہ بھی چھپ جائے تیرا خالق تجھے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پہ بھی تو چلا جائے، جہاں پہ بھی تو موجود ہو اللہ سے ڈر۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے تو جو کچھ کر رہا ہے۔ اب ایسی حالت میں انسان گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ جب ہمارا رب ہر جگہ پہ ہمیں دیکھتا ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، پردے آگے کر دیے، انسانی نظر سے اوجل ہو گئے، لیکن میرا رب تو وہ ہے کہ جو سیاہ رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالے رنگ کی چیونٹی کے رنگ کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے اس بات پر؟ ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں نہ رہا، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے کمرے میں ہیں، دروازے کھڑکیاں بند ہیں،
یا چھت پہ چلے جاتے ہیں کہ لو جی ہمیں یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں یا کسی بستر میں ہی چھپ کے گئی، اوپر لے لیتے ہیں، کمبل لے لیا، کپڑا لے لیا اور سمجھ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ، لیکن وہ خالق پھر بھی دیکھ، وہ خالق پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پہ بھی چلے جاؤ اللہ کا ڈر دل میں پیدا، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ وَاتَّبِعْ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور یاد رکھ لو اگر کچھ غلطی ہو جائے فوراً نیکی کی طرف آ جاؤ، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، مٹا ڈالتی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور یاد رکھ لو لوگوں سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، زور دیا ہے، تو اپنا زور ایسے ہی لوگوں پہ نکالتے تھے، اپنے آپ کو سمجھو کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں، میری ٹکر کا کوئی نہیں، اس لیے میں جو چاہوں سو کروں، نہیں، بلکہ خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آؤ۔ چوتھا عمل ہے بیماری، یہ بھی گناہوں سے کفارے کا سبب بنتا ہے اگر اس پہ انسان صبر کرے۔ بیماری ہے، بیماری آ گئی، اب اس کو جزا فضا نہ کرے بلکہ اللہ سے امید رکھ کے، صبر کی امید رکھیں، اجر کی امید رکھیں، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کریں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بیماری بھی حتیٰ کہ پاؤں میں چبھنے والا مومن کے لیے ایک کانٹا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائے، اس پہ بھی اسے اجر ملے گا۔ بیماری بھی ایک قسم کا امتحان ہے انسان۔ ایک عورت کو بخار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے، اس نے چند الفاظ ایسے ادا کیے، ام صاحب نام ہے، تمہیں کیا ہوا، کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ ڈالے، یعنی ناپسندگی کا اظہار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنی آدم کی غلطیوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے کہ جیسے کہ بھٹی کے اندر لوہا ڈالا جائے، اس کی میل کچیل دور ہوتا ہے، یہ میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، یعنی گناہوں سے انسان کو پاک کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بخار سب سے زیادہ پسندیدہ بیماری ہے میری۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جسم کے ہر جوڑ میں یہ داخل ہو جاتا ہے اور جسم کا ایک ایک جوڑ اس سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے سارے جسم کے اعضاء جو ہیں اس سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ ہر جسم کے عضو میں داخل ہو کر اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومن ہر حال میں خیر پہ، اگر وہ صبر کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ اب ایک سوال ہے کہ اس دور فتن میں، فتنے کے اس دور میں نجات کی راہ کس چیز، نجات کیسے حاصل کریں، کیسے ہم بچ سکتے ہیں، کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اللہ کے رسول نجات کس چیز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عملک علیک لسانا، یہ زبان جو ہے نا، یہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن یہ بڑی آفت والی چیز، انسان کے سارے اعضاء میں سے سب سے زیادہ انسان کو مصیبت میں ڈالنے والی، سب سے زیادہ گنہگار کرنے والی، اللہ کی جہنم کا مستحق بنانے والی اور اللہ کی جنت میں بھی لے جانے والی یہی زبان۔ سیانے کہتے ہیں کہ یا یہ زبان تختے پہ یا تخت پہ بٹھا دے، یہ تختہ دار پہ پہنچا دے۔ اگر انسان اس زبان کو سنبھال کر استعمال کرے گا یہ انسان کی کامیابی کی نتی، لیکن اگر اس زبان کو بے لگام کر دیا تو پھر یہ ناکامی کی امید
امید رکھے، اور یہ ناکامی ایسی ہے کہ جو جہنم کی اپنا گہرائیوں میں انسان کو پھینکنے لگی کافی عملی علیہ لسان۔ آپ نے کہا نجات کس چیز میں ہے؟ نجات اس چیز میں ہے کہ آپ اپنی زبان کو لگام دے جائیں، کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان پہ قابو پا لیں۔ انسان صبر کر کے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہے، اور بعض دفعہ صبر کرنے کی وجہ سے، اپنی زبان بند رکھنے کی وجہ سے انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہنا سیکھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پہلا پوائنٹ جو اللہ کے رسول نے بتایا، عملی علیہ لسان، اپنی زبان کو روکے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو، زیادہ باہر نہ نکلو۔ وقت کے اعلی خطیاتی کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ اپنی غلطیاں یاد کر کے ہمیشہ اللہ کے سامنے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اپنی غلطیاں یاد کرتے رہو۔ جب انسان اپنی غلطیاں یاد کرتا ہے تو پھر اس میں سدھار لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اپنی غلطی کو سمجھے گا ہی نہیں، اس کو یاد ہی نہیں کرے گا، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کرے گا، تو وہ اس پہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی توبہ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں 3 پوائنٹ اس حدیث میں، ترمذی کی روایت ہے، 3 پوائنٹ اس میں بیان کیے۔ پہلے نمبر پہ زبان اپنے کنٹرول میں، دوسرے نمبر پہ اپنے گھر کو لازم کرو، تیسرے نمبر پہ اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ اب ہم ذرا اس پہ اگر اسی حدیث پہ عمل کر لیں تو میرے خیال میں نجات کے لیے کافی۔ گھر سے فضول باہر رہنا یہ ہماری بہت بڑی غلط ہے۔ صرف ضرورت کے وقت باہر نکلے، ضرورت پوری ہو گئی واپس گھر میں آ جائے۔ اپنی غلطیوں کو یاد، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے دن رات ان کا مشغلہ ہوتا ہے، گھر میں نہیں زیادہ ٹائم گزارنا، باہر زیادہ ٹائم گزارنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ باہر بہت سارے فتنے ہیں جن میں انسان مبتلا ہو سکتا، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، اسی طرح زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا، باہر نکلے گا کسی نہ کسی جگہ پہ اپنی زبان کو غلط استعمال کر لے، اسی طرح حادثہ کوئی ہو جائے گا، یعنی باہر نکلے تو بہت سارے نقصانات۔ تو ضرورت کے وقت باہر ہے، اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے بغیر ضرورت کے سفر کو بھی منع کیا۔ ایسے فضول جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ہی خواہ میں سفر کرتے ہیں، اسے روکا گیا، فضول سفر نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں ٹھہرے۔ اس کے بعد اپنی غلطیوں پہ روتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز یاد رکھیں۔ جو انسان اپنی غلطیوں پہ رونا سیکھ گیا، وہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر، وہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہو، کیونکہ مسائل کی جڑ جو ہے یہ 3 ہی چیز۔ انسان زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، انسان سمجھتا میں بڑی چیز ہوں، انسان اپنے جسم پہ بڑا غرور کرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے سمجھتا میرا جسم بڑا مضبوط ہے، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، میں جناب مکہ مار کے اس کی جان نکال دوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اپنی زبان میں کہا انسان کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے جسم اس کا، اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں میں کھڑا ہے یہ خیالی آستان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ کبھی غور کیا کتنے نوجوان ایسے ہیں، کڑیل نوجوان جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، جن کے ساتھ پنجہ آزمائی کوئی نہیں کر سکتا تھا، 1 سیکنڈ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اپنے آپ سے گئے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ہمارے سامنے 1 سیکنڈ میں مرے ہیں، ہم نے ان کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دفنائی۔ کیا ان کو کبھی ایسا تصور تھا
1 मिनट बैठे बैठे मर जाएंगे। अल्लाह हमें अचानक मौत से, बुरी मौत से पना, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अब आप देखिए जुबान की तबाहकारियां कितनी। निजात के लिए याद रखें, जुबान को बंद करना इंतहाई जरूरी है। ये सबसे बुनियादी चीज है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवुर्दा, नबी के सहाबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया, मैंने सबकी नेकियों का सिला कुछ न कुछ दुनिया में दे दिया, एक वाहिद अबू बकर है कि जिसकी नेकियों का सिला नहीं दिया जा सका। ये वो अबू बकर है जिसके बारे में रसूल मुकर्रम ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उन 8 दरवाजों में से पता है किसको सारे ही आवाज दे के कहेंगे कि हम में से जन्नत में दाखिल हो जा, अबू बकर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम वो शख्स हो जिसके जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे कि मेरे अंदर से दाखिल। ये वो अबू बकर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अबू बकर सिद्दीक अपनी जुबान को खींच रहे, जुबान को पकड़ के खींच रहे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, देखा, पूछा अबू बकर क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए मशअल था, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो हम अपनी जुबानों को कभी सोच कर इस्तेमाल ही नहीं करते, ऐसे ही हम अपनी जुबानों को आवारा छोड़ रखा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इन हाज़ा, बेशक इसने और अदानी अलमवारीद, हलाकतों की बस्ती में मुझे डाल, ये जुबान ने मुझे बहुत सी हलाकतों में मुब्तला कर। मुतमालिक की रवायत है, सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब आयत उतरी सोने चांदी के बारे में, इनका जखीरा नहीं कर सकते, कौन सा माल अपने लिए रखें, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं अल्लाह के रसूल से जाके पूछता है। उमर गए तो ये कहते मैं भी साथ चला, अल्लाह के रसूल हम कौन सा माल रखें जो हमें फायदा दे, ताकि हम कामयाब हो जाए, निजात पा जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लियत्तक़ि अहदुकुम क़ल्बन शाकिर, याद रख लो, दिल रखना है तो शुक्रगुजार रखो, शुक्र करने वाला दिल इख्तियार करो, वलिसानन ज़ाकिरन, और जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। आज अफसोस की तो यही बात है, ना हमारा दिल शुक्रगुजार रहा, ना हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर, बल्कि हमारी जुबान गालियों से तर, हमारी जुबान हर वक्त चुगलियों से तर है, हमारी जुबान पे हर वक्त दूसरे की ऐबजोई है, हमारी जुबान पे हर वक्त दूसरों के लिए तान और तशनी है, हमारी जुबानें हर वक्त झूठ बोलती हैं, हमारी जुबानें हर वक्त चुगली करती हैं, हमारी जुबानें हर वक्त गीबत करती हैं। अल्लाह की फिर नाराजगी ना आए तो क्या हो। लिसानन ज़ाकिरा, याद रखो, जुबान हो जिक्र करना, वज़ौजतन मुमिनतन, और तीसरी चीज मोमिन औरत को घर में रखो, ऐसी औरत से शादी करो जो मोमिन। क्यों? तुईनु अहदकुम अला अम्रिल आखिरा, इसलिए कि वो तुम्हारे आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद करे, नेकी के मामले में तुम्हारे साथ ताउन करे, नेकी की राह में तुम्हारे साथ शाना बशाना चले। अगर तुम कहीं कमजोर पड़ जाओगे तुम्हारे साथ वो मदद करेगी, तुम्हारे साथ ताउन करेगी। तो मेरे भाई, हमें चाहिए कि हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुखलिस करें। सबसे निजात का सबसे पहला रास्ता यही है कि इंसान मुखलिस होकर अल्लाह के लिए हर अमल करे, चाहे वो जिस्मानी अमल है, बदनी अमल है, माली अमल है, या वो किसी भी हिसाब का, अगर उसमें थोड़ी सी भी रियाकारी आ गई, उसमें थोड़ा सा भी दिखावा आ गया, उसमें थोड़ा सा भी सुमा शोहरत का पहलू निकल आया, तो सारी इबादतें, रियाजतें, सारे आमाल गुसाया हो जाए।
اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اعمال ہمیں جنت میں لے جائے، جو اعمال ہمیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف لے جائے، اور اللہ ہمیں ایسے ہر عمل سے محفوظ فرمائے جو عمل ہمیں جہنم کی طرف لے جائے، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین بنا۔ جو مصائب جن کا اس وقت سامنا ہے، اللہ رب العالمین سب مصائب کو ہم سے ختم کر، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یاد رکھیے، توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ اللہ رب العالمین اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے رونا سیکھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھے۔ جس آدمی کو اللہ کے سامنے رونا آ گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آ گیا، اللہ کو منانا آ گیا، اللہ کی قسم دنیا کے لوگوں کو منانا مشکل ہے لیکن اللہ کو منانا بہت آسان۔ وہ اللہ تو کہتا ہے میرا بندہ، اس کی آنکھ سے آنسو بعد میں زمین پہ گرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ کبھی اس کو منا کر تو دیکھیے، کبھی اس کے در پہ آ کے تو دیکھیے۔ کسی کے گھر میں ناراضگی ہے، آپ نہیں جا سکتے، لیکن اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، گناہوں کی طرف توجہ ہے، گناہوں میں لتڑا ہوا شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ نے تو اس کو کبھی باہر نہیں کیا۔ وہ تو کہتا آؤ میں ٹوٹے ہوئے دل کو قبول کرتا ہوں، آؤ میرے سامنے جھک جاؤ میرے بندے۔ تو دنیا بھر کے گناہ لے کے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے میرے پاس آ جائے اور صرف ندامت کا ایک آنسو بہا دے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کی آمیزش نہ ہو، تیرے اعمال میں شرک نہ ہو۔ باقی تو جتنے مرضی گناہ کر لے، مجھ سے صرف ایک بار توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے میرے بھائیو، آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں، اگر ہم کوئی گناہ کر رہے تو اس سے توبہ کریں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ہم صلہ رحمی نہیں کر رہے، ہم صلہ رحمی شروع کر دیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے ناراض ہیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان سے راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے تو اللہ ہمارا راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔